چراغ خانہ قسط نمبر 2۔ ورنہ جمیلہ سے تو اس نے اس موضوع پر بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اللہ کی بندی جمیلہ کو بھی اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، حالانکہ وہ تمام حالات سے بخوبی واقف تھی، مگر اس نے اپنی زبان حلق سے نیچے اتار رکھی تھی۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ ایک ماہ کے اندر اندر ناظری مشتری بائی کے کوٹھے سے چودھری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ اب وہ گول بازار کے کوٹھے کی رقاصہ نہیں تھی، بلکہ چودھری نیاز علی کی منکوحہ اور تیسری بیوی تھی۔ ناظری کی حویلی میں آمد سے ایک روز قبل ہی نغمہ نے اپنے دونوں بچوں 5 سالہ فرزانہ اور 3 سالہ عادل کو ساتھ لے کر اپنے میکے چک 34 جا چکی تھی۔ چودھری نیاز علی اپنی بڑی بیٹی کی ہم عمر اپنی نئی نویلی دلہن میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے نغمہ کی غیر موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ جمیلہ کی 3 اولادیں فیض علی، نازش اور فاخرہ تھیں، جن کی عمریں بالترتیب 22، 20 اور 15 سال تھیں۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی، جو تقریباً نازش کی ہم عمر ہی تھی۔ اس موقع پر نغمہ کی چھوٹی بہن سلمہ نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چودھری نیاز علی یعنی اپنے جیٹھ کی طرف سے اس کا دل تو غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے نغمہ کو جانے سے روکا اور نہ ہی کوئی انتہائی خود قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک سمجھدار اور بردبار عورت تھی، اور یہ کہ اس کی اپنے شوہر سے بڑی اچھی نبھ رہی تھی۔ وہ اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے جیٹھ بہنوئی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد چودھری نیاز علی کا نازلی کی طرف سے دل بھر جائے گا۔ اس دوران میں نغمہ کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ سلمہ کے سارے اندازے غلط اور سارے خیالات باطل ہو گئے۔ نغمہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور چودھری نازلی میں کھو کر سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ نغمہ کا مطالبہ تھا کہ جب تک چودھری نازلی کو حویلی سے نہیں نکالے گا، وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ چودھری نے ایک انتہائی فیصلہ کر کے نغمہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ اس نے نغمہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت نازلی کو حویلی میں آئے ہوئے 3-4 ماہ گزر چکے تھے۔ چودھری نیاز علی کے اس فیصلے پر شدید قسم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ مرحوم چودھری خدا بخش کی بیوی فضیلت بیگم اور چھوٹا بیٹا سجاول آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ ان کے بالعکس نغمہ کا بڑا بھائی خوشی محمد خاص صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چودھرانی فضیلت بیگم سب سے کہتی پھر رہی تھی کہ اگر نغمہ اس کی حویلی میں نہیں رہی تو سلمہ بھی نہیں رہے گی۔ سجاول کو بڑے بھائی خوشی محمد نے بمشکل روک رکھا تھا، ورنہ وہ تو بڑے خطرناک ارادے رکھتا تھا۔ پہلی فرصت میں چودھری نیاز علی اور اس کی نوبہتہ بیوی نازلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ سجاول متفقہ طور پر ایک جھگڑالو، خر دماغ اور پھڈے باز شخص تھا۔ وہ اپنی ماں کے اس خیال کا بھی حامی تھا کہ سلمہ کو اب ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں نہیں رہنا چاہیے، جس حویلی کے دروازے اس کی بڑی بہن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ حویلی کے باہر چودھری نیاز علی کے خلاف غم و غصے کی جو لہر پھیلی ہوئی تھی، چودھری کو اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نازلی کے حسن و شباب میں ڈوبا ہوا تھا۔ نازلی ناز و ادا کی پتلی تھی۔ وہ جہاں سے اٹھ کر آئی تھی وہاں ناز و ادا کی کمائی ہی کھائی جاتی ہے۔ چودھری تو پہلے ہی اس کے قدموں میں دل ہار بیٹھا تھا، اب اپنا بڑھاپا بھی اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا مطلق احساس نہ تھا کہ حویلی کے دوسرے حصے میں اس کی جوان سال بیٹی نازش بھی رہ رہی تھی، جس کی ماں جمیلہ مسلسل چودھری کی بے اعتنائی اور زیادتی کا شکار ہو رہی تھی۔ نازلی کا نشہ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کیے دے رہا تھا۔ چودھری کی ہدایت پر نازلی ہر رات دلہن برتی چودھری بن ٹھن کر اس کی خلوت گاہ کا رخ کرتا۔ خواب گاہ میں شراب پہلے سے موجود ہوتی تھی۔ نازلی تا دیر جام بنا بنا کر چودھری کو پیش کرتی رہتی، پھر دونوں ایسے پڑھ کر سوتے کہ دوسرے دن کی خبر لاتے۔ نازلی نے چودھری نیاز علی کو بھی دن چڑھے تک سونے کا عادی بنا دیا تھا۔ چودھری اور نازلی کے یہی معلومات جاری تھے کہ ایک رات وہ اندوہناک واقعہ پیش آ گیا، جس کی دوسری صبح چودھری اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا اور اس کی محبوبہ بیوی نادار تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق چودھری نیاز علی کی موت 8 اکتوبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب وہ تیز دھار آلہ قتل تھا جس سے اس کی شاہ رگ کاٹی گئی تھی۔ مقتول کے معدے میں شراب کی اچھی خاصی مقدار پائی گئی تھی۔ میڈیکل ایگزامز کے مطابق جب چودھری کی موت واقع ہوئی تو اس وقت شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ قاتل کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں کر سکا تھا۔ مقتول چودھری نیاز علی کی تدفین کے بعد میں نے اپنی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا اور مقتول کی حویلی میں پہنچ گیا۔ اس روز وہاں چودھری ریاض علی ماں اہل و عیال بھی موجود تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں۔ وقوعہ کے روز چودھری ریاض علی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ وہ گزشتہ 4 روز سے بیوی بچوں کے ساتھ سرگودا گیا ہوا تھا۔
اور 1 روز پہلے ہی واپس لوٹا تھا، یعنی اپنے بڑے بھائی کے قتل کے 1 روز بعد مورخہ 9 اکتوبر کی شام کو۔ میں نے پوچھ تاچھ کا سلسلہ مقتول کی بیوی جمیلہ سے شروع کیا۔ ہم ایک علیحدہ کمرے میں آ کر بیٹھے تو میں نے کہا، جمیلہ بیگم، کوئی سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑے چودھری صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن اپنے فرائض سے بھی مجبور ہوں، اس لیے تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ اس نے جگر پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور خاموش رہی۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے اب تک کے رویے سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں چودھری صاحب کی موت سے بہت صدمہ پہنچا ہے، جبکہ چودھری نے زندگی بھر تمہارے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہی کی تھی۔ کیا اس میں استضاد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ تامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، چودھری صاحب جیسے بھی تھے وہ میرے سر کا سایہ اور میرے بچوں کا سہارا تھے۔ ان کی زیادتیوں اور ناانصافیوں اور کاجدائیوں سے قطع نظر وہ ہماری اشد ضرورت تھے، اور جناب کسی نہایت ہی ضرورت کے چھن جانے سے متعلقین کو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ جمیلہ کا معصوم اور سیدھا سادہ جواب مدلل اور پر تاثیر تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں وفا کی پتلی، ایک روایتی مشرقی اور شوہر پرست بیوی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ والی رات مقتول نے تمہیں تاکید کی تھی کہ دوسری صبح یعنی 9 اکتوبر کو تم اسے ضرور جگا دینا۔ تمہارے بیان کے مطابق چودھری چک 34 جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مذکورہ چک کیوں جانا چاہتا تھا، جبکہ وہاں اس کا چھوٹا سالہ سجاول اس کے لیے بڑے خطرناک جذبات رکھتا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ نازلی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ نہ اچھا نہ برا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہمہ وقت چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد تو چودھری صاحب مجھے بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ جانے اس بازاری عورت نے چودھری صاحب پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ انہیں اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے جمیلہ، کیا چودھری صاحب کے قتل میں نازلی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب کا دل پھیر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، جمیلہ نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ اس کی وجہ سے نغمہ کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب کو نہ جانے اس میں کیا نظر آ گیا تھا۔ وہ نحوست تمہاری نہ اس حویلی میں قدم رکھتی نہ ہی یہ حویلی اجڑتی۔ جو ہوا اس کا مجھے سخت افسوس ہے جمیلہ، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے خاوند کے قاتل تک فوراً پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ کیسی مدد جناب؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، تم نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودھری کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود بھی غائب ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ گندگی کا کیڑا گندگی میں ہی خوش رہتا ہے تھانے دار صاحب، وہ مربیانہ انداز میں بولی۔ میرے خیال میں وہ واپس کوٹھے پر چلی گئی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کے قتل میں کسی طور پر ملوث نہ ہو اور اس وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے اسے اغوا کر لیا ہو۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، جمیلہ نے اکتاہٹ امیز انداز میں کہا۔ اس ناس ماری کے منحوس قدم نے اس حویلی کا سکون کا غارت کر دیا ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ جہاں 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، جمیلہ نے جواب دیا، لیکن میرے علم میں ان کا ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جو ان کی جان لے لیتا۔ سجاول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے کہا۔ نغمہ کی طلاق کے بعد چودھری کے بارے میں اپنے جن عزائم کا برملا اظہار کرتا رہا ہے، ان کے پیش نظر چودھری کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس سے کچھ بعید تو نہیں ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ چودھری صاحب کو کسی گہری سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ پورا منصوبہ بندی کے ساتھ ایسے دن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ حویلی میں بہت کم لوگ موجود تھے۔ ریاض اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضلع سرگودا گیا ہوا تھا۔ اکرم ڈیرے پر تھا۔ حویلی میں چودھری صاحب اور نازلی تھی، یا پھر دوسرے حصے میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ وقوعہ کے روز موقع کی کارروائی کے دوران میں حویلی کے ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کر چکا تھا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس رات کسی بھی شخص کو حویلی میں آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ملازمین نے حسب معمول سونے سے پہلے تمام دروازے بصد احتیاط بند کیے تھے، البتہ صبح حویلی کا داخلی دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ میرے استفسار پر ایک ملازم نے بتایا تھا کہ رات کو اس نے داخلی گیٹ کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ تالا لگانے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اب جو کوئی بھی حویلی میں داخل ہوا تھا وہ یا تو داخلی گیٹ کو پھلانگ کر اندر کودا تھا یا پھر حویلی کے عقبی حصے سے اندر آیا تھا۔ حویلی کے حصے میں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور دیوار 5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔
جہاں سے بآسانی کودا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ واپسی کے لیے قاتل نے حویلی کا بیرونی گیٹ ہی استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ صبح کھلا ہوا ملا تھا۔ میں نے وقوعہ کے روز قاتل اور نازلی کا سراغ لگانے کے لیے ایک ماہر ترین کھوجی کی خدمات بھی حاصل کی تھیں، لیکن بدقسمتی سے وقوعہ کی رات ہلکی بارش بھی ہوئی تھی، اس لیے کھوجی کی کوشش بار آور ثابت نہ ہو سکی۔ وہ قاتل یا قاتلوں کا کھرا نہ نکال سکا، نہ ہی نازلی کے قدموں کا کوئی سراغ مل سکا۔ جمیلہ سے جب ایسی اہم بات معلوم نہ ہو سکی جو تفتیش میں معاون ثابت ہوتی، تو میں نے اسے کمرے سے باہر بھیج کر چودھری اکرم علی کو اندر بلا لیا۔ اکرم علی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور خوش شکل انسان تھا۔ اس نے ہلکی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں جو اس کے توانا اور سرخ و سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ بڑے بھائی کے قاتل نے اسے خاصا دل شکستہ اور افسردہ کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا، اکرم علی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں بھلا ایسا کیوں نہیں چاہوں گا؟ میں نے کہا، اب تک کی تفتیش کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ میں ایسا کوئی سرا نہیں آیا ہے جسے تھام کر میں آگے بڑھ سکوں۔ تم اس سلسلے میں میری بالفاظ دیگر قانون کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، آپ ہی بتائیں میں آپ کی کس قسم کی مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو اکرم علی، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہاری بڑی بھابھی جمیلہ کا خیال ہے کہ تمہارے بھائی کے قتل میں تمہاری چھوٹی بھابھی نازلی کسی نہ کسی طور ضرور ملوث ہے۔ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ ایک لمحے تذبذب کے بعد بولا، جناب میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں خام خواہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نازلی بھابھی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ جمیلہ کا کہنا ہے نغمہ کو نازلی کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ اکرم علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس میں نازلی سے زیادہ قصور خود نغمہ بھابھی کا تھا۔ وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھیں۔ وہ خود بھی تو ایک بال بچوں والی عورت پر ایک دن سوکن بن کر اس حویلی میں آئی تھیں۔ وہ نازلی کو جس فعل کے لیے برا کہہ رہی تھیں، وہ جرم خود ان سے بھی سرزد ہو چکا تھا۔ وہ اگر ذرا سمجھ بوجھ سے کام لیتیں تو آج بھی اسی حویلی میں نظر آتیں۔ ان کا گھر اجڑنے کے سبب میں نازلی کو نہیں سمجھتا۔ وہ اول آخر نازلی کے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ نازلی کا تعلق اس بازار سے تھا اور چودھری صاحب اسے 2500 روپے میں خرید کر لائے تھے۔ آپ کو بالکل صحیح بتایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے نازلی کے اس حویلی میں آتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور ان لڑائی جھگڑوں کا سبب بھی نغمہ بھابھی ہی تھیں۔ اکرم علی نے روکھے انداز میں کہا، وہ اگر چاہتیں تو حویلی کی عزت کو سنبھال کر رکھ سکتی تھیں۔ جتنا ویلا انہوں نے نازلی کی آمد پر مچایا تھا، اگر اسے آدھا ہنگامہ بھی جمیلہ بھابھی نے ان کی آمد پر مچایا ہوتا تو انہیں لگ پتہ جاتا۔ بھائی صاحب نے تیسری شادی کر کے کوئی اتنا بڑا قصور نہیں کیا تھا کہ وہ میکے جا کر ہی بیٹھ گئیں۔ وہ تو اپنی چھوٹی بہن سلمہ بھابھی کا گھر اجاڑنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن اللہ نے سلمہ بھابھی کو خاصی سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے۔ اکرم علی، تمہارے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم چودھری صاحب کی تیسری بیوی کے حق میں تھے۔ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، اس میں حق میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، مگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بھائی صاحب اپنی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری جمیلہ بھابھی کا خیال تم سے مختلف ہے اور نغمہ بھابھی کا خیال تو بالکل ہی مختلف تھا۔ اس نے سرسری سے لہجے میں کہا، ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام گفتگو کے دوران میں وہ نازلی اور مقتول چودھری کے حق میں بولا تھا اور کسی بھی موقع پر اس نے نغمہ کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ کا ذکر سنجیدگی سے کیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ چودھری اور نازلی کی شادی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اکرم علی، تم وقوعہ کی رات ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ میری اکثر راتیں ڈیرے پر گزرتی ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ یار بیلی جمع ہو جاتے ہیں اور ہم تاش وغیرہ کھیلتے ہیں یا ادھر ادھر کی گپیں لگاتے ہیں۔ تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا؟ اس نے بتایا، حویلی کے ملازم راجو کو جمیلہ بھابھی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تم اس روز ڈیرے پر کتنے بجے گئے تھے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد، اس نے جواباً بتایا، شاید 7 بجے تھے۔ اس رات ڈیرے پر تمہارے کون کون سے یار بیلی جمع تھے؟ اس نے نام گنوانے شروع کر دیے۔ جناب، ایک تو عارف جٹ تھا، محمد طفیل اور منظور حسین۔ میں نے یہ تینوں نام اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے پوچھا، کیا وہ پوری رات تمہارے ساتھ ڈیرے پر رہے تھے؟ جناب، محمد طفیل تو آدھی رات سے کچھ پہلے ہی روانہ ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا، باقی دونوں صبح تک میرے ساتھ ہی رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ تینوں اشخاص چک 32 کے ہی رہنے والے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اکرم علی، تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل کو تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے جناب۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔
قاتل کو تلاش کرنا میری ہی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں تو مدعی سست والا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا چودھری اکرم علی، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کا پٹرول مانگتی ہے۔ تمہاری جمیلہ بھابھی نے تو پکا شک نازلی پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے خیال میں نازلی چودھری نیاز علی کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور ملوث ہے، مگر تم کہتے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور جلدی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، جذبز ہو کر بولا، میرا مطلب تھا نازلی تو خود غائب ہے، ہو سکتا ہے اس پر اس سے بھی کوئی بڑی افتاد آن پڑی ہو۔ پھر نازلی کو چودھری صاحب کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فائدے اور نقصان کا حساب تو مناسب موقع آنے پر ہی ہو جائے گا برخوردار۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے قبل سب سے اہم معاملہ قاتل کی گرفتاری کا ہے، اور ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تمہاری بڑی بھابھی نے اگرچہ نازلی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے، لیکن میری نظر میں مقتول چودھری کا چھوٹا سالہ سجاول بھی خاصا مشکوک ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ چودھری نیاز علی کے ٹکڑے کرنے کی باتیں بڑے زور و شور سے کرتا رہا ہے۔ میں فی الحال انہی 2 افراد کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اکرم علی نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد بھائی صاحب کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تیقن سے کہا، اور امید کرتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ لیں جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، اکرم علی نے مطمئن انداز میں کہا۔ میں بھائی صاحب کے قاتل کو گرفتار کروانے میں قانون کی مدد نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اکرم علی کے بعد میں نے اس کے بڑے اور مقتول کے چھوٹے بھائی چودھری ریاض علی سے بھی مختصر بات چیت کی۔ وہ وقوعہ کے روز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ریاض علی 40 سال کا ایک سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو، اس کی وہ نازلی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے کھل کر نازلی کی مخالفت بھی نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا چودھری ریاض علی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی بیوی سلمہ نے میرے سوالوں کے جواب میں نازلی کے خوب لتے لیے اور اسے ہر خرابی کی جڑ قرار دیا۔ یہ اس کا طبعی اور فطری رد عمل تھا۔ نازلی اس کی بڑی بہن نغمہ پر سوکن بن کر آئی تھی اور اسے طلاق دلوانے کا سبب بھی بنی تھی۔ نازلی اس کی بڑی بہن نغمہ پر سوکن بن کر آئی تھی اور اسے طلاق دلانے کا سبب بھی بنی تھی۔ میں نے باری باری دونوں میاں بیوی سے سجاول کے خطرناک عزائم کے بارے میں دریافت کیا، لیکن ان کا خیال تھا کہ سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی جذباتی دھمکیاں محض وقتی اشتعال کا نتیجہ تھیں۔ میں نے حویلی میں موجود جمیلہ کے بچوں خصوصاً فیاض اور نازش سے بھی مختلف سوالات کیے۔ ان کے خیالات اپنی ماں سے ملتے جلتے تھے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں کچھ دیر کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ مجموعی طور پر حویلی کے مکینوں کے جذبات نازلی کے حق میں کچھ اچھے نہیں تھے۔ صرف چودھری اکرم علی اپنے دل میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا تھا۔ بہرحال سجاول اور نازلی میری ہٹ لسٹ پر تھے۔ مجھے مشتری بائی کے کوٹھے کا چکر بھی لگانا تھا اور چک 34 بھی جانا تھا۔ میں نے چک 34 سے اپنے کام کے آغاز کا فیصلہ کیا۔